Islamic Urdu Beta. Like, share, comment, subscribe. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو دنیا کی زندگی عطا فرمائی اور آنے والی آخرت کی زندگی کا دار و مدار اس دنیاوی زندگی پر رکھا. یہ مختصر سی زندگی، لمیٹڈ ٹائم، اور وہ لامحدود زندگی دائمی اور ہمیشہ کی. اب کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ آخرت کی زندگی لامحدود، جس کا کوئی اینڈ نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں، اس زندگی کو دنیا کی زندگی کے اوپر کیسے یہ کیا کہ بھائی یہاں کی زندگی جو ہے آخرت کے مقابلے میں عارضی تو ہے، لیکن آخرت کا دار و مدار اسی پر ہے. یہ 60-70 سالہ زندگی، اس پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال میں سوچنے والی بات ہے. یہاں کی 70 سالہ زندگی تو وہاں کی 70 سالہ. اس لیے ہم نے فضائل میں، کتابوں میں، احادیث میں پڑھا اور سنا بھی کہ اگر کوئی آدمی یہاں ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر وہاں کتنا بڑا ابھر کر آنے والا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، جنت میں ایک درخت لگا دیا گیا جس کی لمبائی چوڑائی
اتنی تیز رفتار سواری اس کے پیچھے سال ہر سال تک دوڑاتے رہو، تب بھی وہ سایہ ختم ہونے والا نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں کی تھوڑی سی نیکی اس پر اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت سا اجر اور بہت سی نعمتیں عطا کرنے والے ہیں۔ تو اتنی ساری نعمتیں اور اتنی ساری اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات کے لیے زندگی بھی ویسی طویل چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں طویل زندگی عطا فرمائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات عطا فرمائے، آدمی کبھی برائی کرتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی معصیت کرتا ہے، کبھی فرما برداری کرتا ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اس طرح بنایا کہ آدمی یہاں ڈر ڈر کر زندگی گزارے، اس کے سامنے آخرت کے احوال ہیں، قبر کے احوال ہیں، برزخ کے احوال ہے، میدان محشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے۔ تو آدمی اس کے مطابق سوچ کر سمجھ کر اپنی زندگی کو قیمتی سمجھے اور اس کے بعد یہاں پھونک پھونک کر قدم رکھے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اسی طرح دنیا کی زندگی کو پھونک پھونک کر گزارتے ہیں۔ کوئی لمحہ، کوئی دقیقہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ اس کا ایسا نہ گزرے جو اس کو معصیت کی طرف لے جائے، اللہ کی یادوں سے اسے غافل کر دے، اسے جہنم کی طرف لے جائے۔ اس کی سوچ یہی ہے، اس کی امید یہی ہے، اس کا منشا یہی ہے، اور اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے، میرا اٹھنے والا ہر قدم نیکی کی طرف جائے، میرا اٹھنے والا ہر قدم مجھے جنت کی طرف لے جائے اور جہنم سے دور کر دے۔ ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف جہنم۔ جنت یہ اللہ کی رضا کا مقام اور جہنم یہ اللہ کی ناراضگی کا مقام۔ اور جو سچے ایمان والا ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جنت والے کام کرے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ نار نمرود سے، جہنم سے اپنے آپ کو دور لے جائے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں جانے والا بن جاؤں، میں کیسے اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی مجھے کیسے حاصل ہو تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤں، اللہ کی رضا کا پروانہ مجھے مل جائے۔ یہ ایمان والے کی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ مومن بندہ جس کے دل میں خشیت خداوندی ہو، اللہ کا ڈر ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور یہی آنسو انسان کو جہنم سے نجات دلا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے، جو اللہ کے خوف سے رویا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں، دوزخ کی آگ سے اسے اللہ بچا لیتے ہیں۔ ایک ہے دنیا کی آگ اور ایک ہے جہنم کی آگ۔ یہ دنیا کی آگ آخرت اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی آگ یہ اچھے کو برے کو سب کو جلاتی ہے، نیک کو بد کو متقی کو گنہگار کو سب کو جلاتی ہے۔ دنیا کی آگ یہ سب کے لیے برابر ہے، اس میں اگر کوئی نیک بندہ ہاتھ ڈالے وہ بھی جلے گا، کوئی گنہگار ہاتھ ڈال دے وہ بھی جل جائے گا۔ اللہ کے ایک پیغمبر حضرت جرجیس علیہ السلام کو اس دنیا کی آگ نے جلایا،
اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو اس آگ نے جلایا۔ اگر کوئی نیک خاتون روٹی پکاتے ہوئے بے توجہی اختیار کرے تو یہ دنیا کی آگ اسے بھی جلا دیتی ہے، اور جہنم کی آگ صرف گنہگاروں کو جلائے گی، نافرمانوں کو جلائے گی، وہ متقیوں کو، اللہ والوں کو، نیک بندوں کو نہیں جلاتی۔ جہنم کی آگ میں یہ فرق ہے کہ وہ صرف گنہگاروں کو جلاتی ہے، نافرمانوں کو جلاتی ہے، دنیا کی آگ سب کو جلا دیتی ہے۔ اور دنیا کی آگ یہ پانی ڈالنے سے بجھ جاتی ہے، جہنم کی آگ پانی ڈالنے سے بھی نہیں بجھتی۔ دنیا کی آگ پانی چھڑکو بجھ جاتی ہے، جہنم کی آگ بجھنے والی نہیں، تو وہ کس سے بجھے گی؟ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ گنہگار بندوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں سے بجھ جاتی ہے۔ جو قطرے آنکھوں سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں۔ دنیا کی آگ یہ پانی سے بجھتی ہے، جہنم کی آگ آنسوؤں سے بجھ جاتی ہے۔ اور دنیا کی یہ آگ ہوا کی وجہ سے اور بھڑکتی ہے، ہوا کی وجہ سے یہ بھڑکتی ہے، اور اگر تیز ہوا چلنے لگے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ یہ ہوا سے بجھنے والی نہیں۔ یہ جہنم کی آگ کس سے بجھے گی؟ قیامت کے دن جب مومن بندہ پرصراط سے چلے گا، پرصراط سے اس کا گزر ہوگا، تو یہ جہنم کی آگ کہے گی اسرع یا مومن، اے مومن جلدی چل، اے مومن جلدی چل، اس لیے کہ تیرے ایمان کے نور نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا۔ ایمان والوں کی ایمان کا جو نور ہوتا ہے اس سے وہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ اسی لیے کتابوں میں علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد، غور سے سنیے اور اس پر عمل بھی کریں، بڑی کام کی چیز ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن جہنم کی آگ بجھانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت بڑا یہ عمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، یہ ورد کر لے 7 مرتبہ، بہت آسان جملہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا دے، اے اللہ جہنم کی آگ سے میری حفاظت فرما لے، دوزخ کی آگ کو مجھ سے دور کر دے۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے معمولات میں اس کو داخل کرے گا، فجر کے بعد، مغرب کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے، اور اس سے 2 چیز، اس عمل کی وجہ سے 2 نمازوں کی پابندی بھی ہو جائے گی۔ بھئی فجر کے بعد پڑھنا ہے، آدمی فکر سے فجر کی نماز پڑھنے لگ جائے گا، مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے تو مغرب میں بھی وہ پابندی سے حاضر ہو جائے گا۔ ویسے بھی آج ہمارے جوانوں کو اور امت کو وظیفے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، محنتیں کرنی نہیں ہے اور وظیفے پوچھتے رہتے ہیں۔ بھئی قرض دار ہو گیا ہوں تو کیا کیا جائے؟ قرض دار بن گیا ہوں، قرض سے چھٹکارے کا کوئی وظیفہ بتاؤ۔ تو خالی وظیفے پڑھنے سے اگر سارے مسائل حل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ یہ دولت قرآن جو ہمیں دی ہے اس کا کیا مطلب؟ یہ نمازوں کی دولت دی ہے اس کا کیا مطلب؟ اگر بڑے سے بڑا قرض ہو، علماء نے لکھا ہے آدمی کتنے بھی پہاڑ جیسے قرض میں ڈوبا ہو، اگر مرد حضرات گناہوں سے بچنے لگے، استغفار کی کثرت کرے، 2 عمل،
اگر مرد حضرات گھر کے گناہوں سے بچے، استغفار کی کثرت کرے، گھر کی عورتیں مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ تبارک کی تلاوت کرے، پہاڑ جیسا بڑا قرض ہو، اللہ تعالیٰ وہ قرض بھی اس کے ذمے سے اتار دیتے۔ اور آج ہم لوگ وسائل میں، اسباب میں کھوجتے ہیں، بھئی فلاں کا قرض ہے، فلاں سے لوں گا اس کو دوں گا، اس کا قرض ہے اس کو ٹوپی پہنا کر اس کو دوں گا۔ آدمی پھنستا جاتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج امت کا اکثر طبقہ سودی کاروبار میں، سودی لین دین میں، انٹرسٹ میں، بیاج میں پڑا ہوا ہے۔ یہ پتہ اس لیے چلتا ہے کہ روزانہ گاؤں کے اندر وہ موٹر سائیکل پر ایک آدمی گھومتا ہے، اس کے ہاتھ میں لسٹ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ نوٹ بک ہوتی ہے جس پر سب کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ وہ پتہ پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی کا گھر کہاں ہے، فلاں آدمی کا گھر کہاں ہے، پوچھتے ہیں بھائی کیا کام ہے آپ کو، تو کہا کہ انہوں نے ہم سے لون لیا ہے، انہوں نے ہم سے بیاج پر پیسے لیے ہوئے ہیں، اس کا انٹرسٹ لینے، بیاج لینے ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ یہ سودی کاروبار نے ہمارے مسلم معاشرے کو کھوکھلا کر دیا۔ حالات پھر چھٹنے والے نہیں ہیں، حالات کے بادل اور گھنے ہوتے جائیں گے۔ گھروں میں سودی لین دین آ گیا، کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ سود میں پھنسے ہیں، انٹرسٹ اور بیاج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج کل اگر کوئی آدمی کسی کے پاس قرض لینے جاتا ہے تو سامنے والا آدمی پہلے پوچھتا ہے کہ بھئی اس پر پروفٹ کتنا دو گے۔ یہ پروفٹ کے نام پر، نفع کے نام پر، اور نہ جانے کس کس نام سے وہ لوگ انٹرسٹ اور بیاج لے رہے ہیں۔ 10,000 کی ضرورت ہے، واپسی میں کتنے دوں گے؟ واپسی میں 11,000 12,000 دوں گا۔ اب یہ 2,000 اوپر کے یہ سود ہے، یہ انٹرسٹ کے پیسے ہیں، اسی سود کے پیسے سے وہ بھی کھائے گا، اپنے اہل و عیال کو کھلائے گا، اپنے ماں باپ کو کھلائے گا۔ پھر بتائیے ہماری اولاد یہ سود اور بیاج کھا کر ہماری فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر وہ ضرور گناہوں کے کام کرے گی، وہ اولاد ضرور ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، وہ اولاد ضرور ہمیں کسی نہ کسی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے گی۔ ابھی چند دن پہلے ایک آدمی آیا تھا کاروبار کے سلسلے میں، بھئی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ فلاں آدمی پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس دین دنیا دونوں کا علم، کسی جگہ زمین بکی، حصہ ملا، بڑے پیسے آئے، اب جب پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، جس نے کبھی دیکھا نہیں ہے، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، کھجلی ہونے لگتی ہے، اس کو کہاں انویسٹ کروں، کہاں لگاؤں، اس کے کیسے ڈبل کروں؟ تو کہا کہ فلاں آدمی نے مجھے اتنے پیسے دیے ہیں اور میں اس کے پیسے سے کاروبار بزنس کرتا ہوں۔ پوچھا کہ اس کی شکل کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ مجھے پیسے دے دیتا ہے کہ بھائی یہ 10 لاکھ روپے میرے انویسٹ کر دو، لگا دو کاروبار میں، اس پر مجھے 5% فکس نفع چاہیے، فکس منافع 5%۔ اب 1 لاکھ کے اوپر کتنا بنتا ہے؟ اب گنتے جاؤ، 10 لاکھ پہ کتنے بنے گے؟ ہر مہینے اس کو وہ چاہیے۔ اب جہاں کاروبار میں، تجارت میں منافع، یہ پروفٹ اگر فکس ہو جائے تو فرماتے علماء نے لکھا ہے کہ یہ انٹرسٹ ہے، یہ بیاج اور سود کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ کاروبار ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے، کبھی نفع زیادہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی گھاٹا ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن ہماری یہ طبیعت ہے، ہماری یہ عادت ہے، ہمارے پیسے ڈوبنے نہیں چاہیے۔ وہ 10 لاکھ دیے تھے، وہ تو مجھے چاہیے اس پر اتنا نفع بھی مجھے کما کر دے۔ ارے بھائی میں ڈوب گیا ہوں، کاروبار میں گھاٹا اور نقصان ہو گیا ہے، میں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے 10 لاکھ کے اوپر اتنا نفع چاہیے، اس شرط پر میں نے دیا تھا۔ اب سوچئے کہ آدمی زبردستی سے سامنے والے سے یہ سود لے رہا ہے،
اسے مجبور کرتا ہے کہ تو مجھے سود دے، تو مجھے بیاج دے، تو مجھے انٹرسٹ دے، اور سامنے والا آدمی مجبوری میں کسی اور کو ٹوپی پہناتا ہے، کسی اور کے پاس لے کر ہمیں دیتا ہے۔ یہ کاروبار، اس طرح کی تجارت، اس طرح کے معاملات شریعت میں بالکل جائز نہیں، اور یہ کمائے ہوئے پیسے سراسر حرام ہیں، یہ ظلم کے پیسے ہیں۔ اور اگر یہی پیسے ہم نے اپنی اولادوں کے اوپر خرچ کیے، وہ وقت دور نہیں کہ ہماری اولاد کبھی تو ایمان سے محروم ہو جائے، ہماری اولاد کبھی غیروں کے لڑکیوں سے شادی کر کے ایمان اور اسلام کو چھوڑ دے، یہی ہماری اولاد کوئی بڑا کانڈ، کوئی بڑا جرم کر کے جیلوں میں اور سلاخوں میں جا کر بند ہو جائے، اور تب ہم سب کے اوپر ہاتھ دے کر رونے لگے، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، ہماری اولاد نافرمان کیسے ہو گئی۔ لیکن ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھا ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہماری تجارت کیسی ہے، ہمارا لین دین کیسا ہے، اور ہمارا بزنس کیسا چل رہا تھا۔ سودی کاروبار جہاں عام ہوتا ہے وہاں فنائیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے عذاب اترتا ہے، اور وہاں پر لوگ پریشان ہوتے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک بہت بڑا طریقہ اور ایک بہت بڑا عمل یہ ہے، آدمی سودی کاروبار سے اور شبے والے کاروبار سے اور ایسے کاروبار سے جس میں حرام کا شبہ ہو، جس میں ناجائز چیزوں کا شبہ ہو، ان چیزوں سے دور رہے۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں دکھنے میں تھوڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں بہت سی برکتیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شریعت پر اور سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔